السلام علیکم ناظرین، عام طور پر ایک شکایت کی جاتی ہے کہ صحافی کرپشن کی بات کرتے ہیں، سیاستدانوں کی کرپشن کی بات کرتے ہیں، پولیس محکمے میں کالی بیڑوں کی بات کرتا ہے، اسی طرح مختلف بدعنوانیوں کی بات کرتا ہے، لیکن صحافی اپنے صحافت کے شعبے میں اور صحافی جو بلیک میلنگ کرتے ہیں یا جو ڈمی اخبارات کے نام پر، یلو جرنلزم کے نام پر جو مختلف طریقے سے جو بدنامیاں اس کے دامن پر لگی ہوئی ہے، اس پر بات نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل اعیز خانزادہ صاحب۔ اعیز خانزادہ صاحب جو ہے وہ کراچی پریس کلب کے 4 بار سیکرٹری رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ مختلف جوائنٹ سیکرٹری، ٹریجرر سمیت مختلف عہدوں پر خدمات انجام دیتے رہے، سینکڑوں صحافیوں کے استاد ہیں اور تقریباً 4 دہائیوں سے جو ہے ان کے صحافت کا ایک سفر ہے۔ بہت شکریہ خانزادہ صاحب وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں ڈمی اخبارات کیا ہوتے ہیں اور جعلی صحافی کس طرح پہچانیں گے ہم لوگ؟ اچھا وکیل، ڈمی اخبار تو ہوتے ہیں لیکن صحافی جعلی نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، دیکھیے، اچھے اور برے تو پوری دنیا میں ہیں اور ہر شعبے میں ہیں۔ جس طرح اچھا انسان اور برا انسان، لیکن دونوں انسان ہیں۔ جس طرح پورے معاشرے میں کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے۔ اچھا، یہ سلیکٹڈ معاملہ بھی ہے، کوئی کسی کے لیے اچھا ہے کوئی کسی کے لیے برا ہے، کوئی کسی کے لیے بہت اچھا ہے کوئی کسی کے لیے بہت برا ہے۔ ہم یہاں جب صحافت کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ڈمی اخبارات ہیں یہ سرکاری طور پر تو بالکل قانونی اور اخلاقی اور جائز اخبارات ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن چونکہ ان کی اشاعت نہیں ہوتی، ان کی سرکولیشن نہیں ہوتی، یہ بکتے نہیں ہیں، تو یہ فائدہ پہنچانے کے لیے لوگ انہیں گھر میں سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اچھا، اور سرکاری یعنی حکومت کی ملی بھگت سے یہ ڈمی اخبارات چلتے ہیں، چلائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مقاصد ہیں۔ یہ ایک عجیب ایک اور کہانی ہے۔ صحافی جعلی نہیں ہوتا، یا تو صحافی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا عام ہے۔ لوگ جیسے ہم تو پہچان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عام لوگ کیسے پہچانیں گے دیکھیے، کہ صحافی ہے یا وہ امپرسونیشن کا معاملہ ہے۔ اچھا، صحافی اور صحافی نما میں فرق ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ صحافی جو ہے وہ معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے، اور جو صحافی نما ہے وہ معاشرے میں مسائل پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بھئی عام آدمی کے لیے، یعنی عام آدمی اگر عام آدمی کے بجلی کی، پانی کی، روزگار کے، تحفظ کے، امن و امان کے مسائل کی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ صحافی ہے، اور وہ ان مسائل کو حکمرانوں کے سامنے حل کرنے کے لیے پیش کرتا ہے۔ لیکن جو صحافی نما، جس کو ہم جعلی صحافی بھی کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں، یا جو اپنے آپ کو صحافی بتا کے مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، ہم نے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈمی اخبارات کے نام پر سرکار کی ملی بھگت سے پیسے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سرکاری اشتہار بھی لیتے ہیں۔ جب سرکاری اشتہارات لیتے ہو تو اس میں محکمہ اطلاعات کا معاملہ ہے، چونکہ یہ ابھی آج ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ وہ صحافی جو ڈمی اخبارات سے وابستہ ہیں وہ لوگوں کی قصیدہ خوانی کرتے ہیں۔ اچھا، سرکاری افسران کی واہ واہ سبحان اللہ کرتے ہیں۔ جہاں واہ واہ سبحان اللہ ہوتی ہے وہاں ظاہر ہے کوئی اس کو میٹھا بھی ملتا ہوگا، اس کو شیرنی بھی ملتی ہوگی، اس کو جو ہے وہ سارے معاملات، یعنی جس افسر کی سبحان اللہ کی جا رہی ہے، جس کی واہ واہ کی جا رہی ہے، وہ اس کا معاوضہ ادا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جس کی سبحان اللہ نہیں ہو رہی، جس کی واہ واہ نہیں ہو رہی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے ناراض ہیں۔ ایسا ہے۔ دیکھیے، یہ 2 طرفہ معاملہ ہے۔ سرکاری افسر اور یہ صحافی نما، یا جیسے ہم ٹیلی ویژن کی زبان میں اگر بات کریں تو ایک لائیو ہوتا ہے، ایک ایز لائیو ہوتا ہے۔ تو یہ صحافی تو صحافی ہوتا ہے، یہ ایز جرنلسٹ ہوتا ہے۔ صحافی نما ہوتا ہے، صحافی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس کو بھی روٹی تو کھانی ہے۔ آپ نے جیسے کہا کہ کچھ لوگ جیسے اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ تعریفیں کرتے ہیں، کسی افسر کا، کسی سرکار کا، کسی اس کا، لیکن ایک اور رخ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ باقاعدہ ان کی تصویر بتا رہی ہوتی ہے، ان کی جو لگائی ہوئی تصویر ہے، ان کی لگائی ہوئی خبر ہے کہ وہ کسی کو بلیک میل کر رہا ہے۔ سر دیکھیے، یہ جو بلیک میل ہے نا، یہ ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے۔ اچھا، دیکھیے، سرکاری افسر عام یہ الزام ہے کہ جیسے ہیئر سے ہے، ایک بیانیہ ہے، پولیس رشوت لیتی ہے، صحافی بلیک میل کرتا ہے۔ بھائی، یہ سارا بیانیہ ٹھیک ہو بھی سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بلیک میل وہ ہوتا ہے یا صحافی کو خبر روکنے اور خبر چھاپنے کے پیسے وہ دیتا ہے جو خود بے ایمان ہوتا ہے۔ کوئی سرکاری افسر
جس نے کچھ نہ کیا ہو. میں یہاں خدا نہ خواستہ اس صحافی کی طرفداری نہیں کر رہا کہ کوئی صحافی کسی افسر سے پیسے لے رہا ہے. بھائی کس بات کے پیسے لے رہا ہے؟ جی جی. اگر فرض کیجئے ہم اگر کراچی میں مختلف سرکاری محکموں سے جو صحافی یا جو ڈمی اخبار سے تعلق رکھنے والے یا اپنے آپ کو صحافی کہنے والے یا امپرسونیشن کرنے والے کہ یہ بتانے والے کہ ہم صحافی ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ایک تو اخبار ہے جو روزنامہ حکومت کی مرضی سے ڈکلیریشن کے ساتھ شائع ہو رہا ہے. ایک وہ روزنامہ ہے جو اب واٹس ایپ پہ جاری ہو رہا ہے اور واٹس ایپ پہ بالکل کہیں پیجز پہ چل رہے ہیں, پیجز چل رہے ہیں, فیس بک پہ چل رہا ہے, یعنی اس کی آپ کو کاپی نہیں ملے گی. بالکل. اچھا, اب یہاں حکومت کی ملی بھگت آ گئی کہ وہ اخبار کا اجازت نامہ کیسے ہے, اس کی کاپی 100-200 چھاپ کے محکمہ اطلاعات کے پیٹ بھر دیتے ہیں. یہ ایک الگ ایشو ہے. جو صحافی خود کو صحافی کہہ رہا ہے وہ جب تک سرکاری افسر کی تعریف کر رہا ہے, واہ واہ کر رہا ہے, پولیس والے کی, بلدیہ کے رپورٹر کی, حکومت سندھ کی, حکومت پاکستان کی یا کسی بھی ادارے کے افسر کی تعریف کر رہا ہے, وہ اس سے خوش ہے اور خوش ہو کے وہ اسے کچھ بخشش دے رہا ہے. اور جو ناراض ہو کے دے رہا ہے اسے وہ بلیک میل کہتا ہے. بھائی اگر آپ دودھ کے دھلے ہیں تو اسے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ یہ دو طرفہ معاملہ ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ہم اہل صحافت ہیں, جو ہم اہل قلم ہیں, ہم خود اس بات سے بڑے پریشان ہیں, اس لیے کہ وہ جو صحافی نما ہیں جی 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 وہ لوگوں کے ذہن پر اس طرح سوار ہے کہ لوگ پوری صحافت کو اور صحافیوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, یہ ایک ہی کلر کے لوگ ہیں. یعنی روزنامہ آپ کوئی نام لیں, مطلب روزنامہ ٹوٹوں کا رپورٹر اور روزنامہ جنگ کا رپورٹر برابر نہیں ہو سکتے. جی جی جی. ٹھیک ہے جی, یہی وہ فرق ہے جو میرے پاکستان کے عام آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے روزنامہ جو ڈکلیئر روزنامہ ہے, جو ڈکلیئر یعنی جو ٹیلی ویژن ہے, جو مروجہ جو صحافی ہے, وہ آپ کو کبھی نہ تنگ کرے گا, وہ لوگوں کے مسئلے بیان کرے گا تاکہ وہ حل ہوں, وہ لوگوں کے مسئلے کا ذکر کرے گا, وہ امن و امان کا ذکر کرے گا, وہ چوری ڈکیتی کا ذکر کرے گا, وہ پانی کی قلت کا ذکر کرے گا, وہ بجلی کی قلت کا ذکر کرے گا. یعنی اس کے پیش نظر یہ ہوگا کہ اپنے عوام کی مشکلات حکام کے سامنے رکھے. لیکن جو صحافی نما ہوگا یا جو واٹس ایپ کا رپورٹر ہوگا یا جو آج کل کے زمانے میں پیجز وغیرہ جو پیجز چلانے والے لوگ ہوں گے, وہ لوگوں کے مسائل نہیں بیان کریں گے, وہ لوگوں کو یا تو ان کے قصیدے پڑھیں گے یا ان کی ہجو پڑھیں گے, یا تو ان کی اچھائی بیان کریں گے یا ان کی برائی بیان کریں گے. وہ اچھائی بیان کرنے کے بھی پیسے لیتے ہیں, برائی بیان کرنے کے بھی پیسے لیتے ہیں. اور اس کا امپیکٹ عام آدمی, جو میرا عام آدمی ہے, جو میرا دکاندار ہے, جو میرا مزدور ہے, جو میرا یعنی عام پاکستانی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے صحافی ایک جیسے ہوتے ہیں. ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ نے کہا کہ ہم بھی ان سے پریشان ہیں, آپ مختلف عہدوں پہ رہے ہیں, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پہ اس وقت بھی آپ خدمات انجام دے رہے ہیں, پریس کلب کے عہدوں پہ رہے ہیں, آپ کے پاس یہ شکایتیں بھی آتی رہی ہوں گی, تو آپ نے ان فورم پہ کبھی یہ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی کہ ان سے پیچھے چھوڑایا جائے؟ کچھ افسران کی ملی بھگت سے کام کرتے ہیں. یہ جو مختلف روزنامے جو واٹس ایپ پہ چلائے جا رہے ہیں, جو پیجز چلائے جا رہے ہیں, یہ روزنامے باقاعدہ ڈکلیریشن کے ساتھ روزنامے ہیں. اچھا. اور یہ حکومت نے جاری کیے ہیں. ان کو اشتہارات بھی مل رہے ہیں, ان کو اشتہارات بھی مل رہے ہیں, چھپ نہیں رہے لیکن اشتہار مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے کوئی نہ کوئی افسران, کوئی نہ کوئی افراد ان لوگوں سے ملی بھگت میں ہیں. اور یہ جو اخبارات سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ کون لوگ کس سے ملی بھگت میں. اچھا, یہ تو وہ آپ نے جواب نہیں دیا کہ اس کو ایڈریس کیسے کیا جائے. دیکھیے خاص طور پہ ہماری بدنامی. دیکھیے اس کا سبب یہ ہے, ہم نے ہر موقع پر کبھی بھی صحافت کے متعلق کوئی بات ہوئی, ہم نے دودھ اور پانی کو الگ الگ بیان کیا ہے. اچھا. ہم نے اس بات کو بیان کیا ہے, اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ یہ لوگ ہیں, یہ لوگ ہیں. پریس کلب کراچی میں اس وقت صحافی ہونے کے دعوے دار لوگوں کی تعداد ہزاروں میں ہے. اچھا. اس وقت کراچی میں صحافی ہونے کے دعوے داروں کی تعداد ہزاروں میں ہے, اور پریس کلب کے ممبران ہیں 1800. اچھا. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا چیک اور بیلنس ہے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ کے یو جے جو ہے, کے یو جے کے اراکین کی تعداد جو ہے
وہ 2000 سے زیادہ نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ صحافیوں نے کتنا امبارگو یعنی کتنی چھلنیاں لگائی ہوئی ہیں۔ حکومت کا فرض یہ ہے کہ وہ اس طرف توجہ دے۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی پہلی ترجیح حکومت کی ہے کہ وہ جو چوری کر رہا ہے، جو ڈاکہ مار رہا ہے، جو جرم تو یہ بھی ہے، لیکن جو متشدد قسم کا جرم کر رہا ہے اس کی روک تھام کرے۔ یہ تو وائٹ کالر کرائم ہے، یہ تو بعد میں آتا ہے، اس کا مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ اچھا، ایک عام طور پہ جو ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی گلی میں مطلب کئی کیبن والا ہے، کوئی سیاسی پارٹی کا کارکن ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں وہ کہتے ہیں میں صحافی بھی ہوں۔ تو کیا بیک وقت ایک بندہ صحافی اور کوئی اور پروفیشن یہ چلا سکتا ہے؟ دیکھیے، صحافت کی جو تعریف ہے، جو ہمارے اکابرین نے، اہل صحافت نے صحافت کی جو تاریخ اور جو تعریف بیان کی ہے، اس میں صحافی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کہ گھر کا چولہا قلم کی لکھائی سے اور الفاظ کی بیان سے چل رہا ہو۔ یعنی اگر وہ ٹیلی ویژن میں کام کرتا ہے تو وہ بول کے، اور اگر وہ اخبار میں کام کرتا ہو تو وہ لکھ کے، اور اگر کسی بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں کہ جو مستند ویب سائٹس ہیں، یعنی جو انفلوئنس کر سکتے ہیں آپ کو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر کی حمایت، آج کے زمانے میں تو عملی صورتحال یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے قومی میڈیا کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اچھا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ صحافی ہونے کا دعوے دار ہے، لیکن اس کو یہ صحافت کے اصول نہیں پتہ، اس کو صحافت کے ڈوز اور ڈونٹ کا نہیں پتہ، اس کو یہ نہیں معلوم کہ دو آدمی اگر لڑائی کر رہے ہیں سڑک پہ تو پہلا مرحلہ ان کو چھڑوانے کا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کی خرابی یہ ہے کہ اب دو آدمی جھگڑا کریں گے، انہیں کوئی چھڑوائے گا نہیں، بیچ بچاؤ نہیں کرائے گا، بلکہ ویڈیو بنائیں گے تاکہ سب سے پہلے میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں اور لوگوں کو بتاؤں کہ میں کیا ہوں۔ پورے معاشرے میں تمام لوگ خریدار ہو جائیں گے تو دکاندار کیا کرے گا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہل قلم، اہل صحافت جو ہیں وہ اپنے دائرے کو اور ٹھیک کریں، اپنی چھلنی کو اور مطلب تاکہ لوگوں تک صحیح اور بر وقت اطلاع پہنچے۔ اب ہم بر وقت اطلاع پہ جائیں گے تو پھر بریکنگ نیوز کے چکر میں آ جائیں گے اور پھر کاتا پینا سب کا پاس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خان صاحب، اور اس موضوع پر آگے بھی بات کریں گے خان صاحب سے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا سوال جو ہم سے رہ گیا ہو اور اگلی ہم نشست میں جو ہے وہ خان صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کمنٹس باکس میں جو ہے وہ لازمی اس کا اظہار کریں، اس کو لکھیں تاکہ ہم خان صاحب سے پوچھ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔